السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک تو انسانوں کے اندر جو دنیا کی جو چیزیں ہیں ظاہر ہے اس کی محبت ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، پھر ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر جو بیسک جو چیز بتانا چاہ رہا ہے وہ ایک تو اس دنیا کا اور آخرت کا جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا موازنہ کرتا ہے کہ فرق کیا ہے، اور دوسرا یہاں پر قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے متاع الدنیا، اس دنیا کی جو متاع ہے۔ ہم اس کو واضح کریں گے۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے کہ متاع کیا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو کلیئر ہو جائیں گی، اور اس آیت کا جو اوور آل جو تھیم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن کریم ایکچولی بات کیا کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ کیا چیز؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کی ہے، یعنی ماحول ہوتا ہے نا، وہ اس میں رہ کے جو ضرورت کی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ظاہر ہے اس کو مزین نظر آتی ہے۔ وہ دولت ہو، وہ اولاد ہو، وہ فیملی ہو، وہ اپنا گھر بار ہو، سامان ضروریات ہوں یا سامان تعیشات ہوں، یہ تو پھر جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کا ایک لگاؤ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ کیا چیز؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے شہوات یعنی خواہشات کی محبت۔ اب عورت کی جو خواہش ہے یہ انسانوں نے اپنے اندر مزین کی ہوئی ہے۔ جائز حد تک تو ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ والبنین، بیٹوں کی محبت، یہ بھی انسانوں نے اپنے اندر مزین کی ہوتی ہے۔ اور اگلی چیز والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اور سونے و چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت۔ سونا چاندی، اس کے جو جمع کیے ہوئے خزانے ہیں ان کی محبت۔ اور آگے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے، چوپائے مویشی اور کھیتی کی محبت۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مین ہیں وہ گنائی ہیں۔ ظاہر ہے ان کی تو بہت زیادہ انسانوں کے اندر چاہت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، دلوں کے اندر یہ مزین ہو چکی ہوتی ہیں، انسان ان کو چاہتا ہے کہ وہ ان کو میکسیمم ملے۔ تو کہتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دراصل دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ اب متاع کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اس آیت کا بڑا ہی اہم اور بنیادی لفظ۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پوری آیت سمجھ آ جائے گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دراصل اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ تو متاع کا مطلب ہے بقدر ضرورت سامان زندگی۔ اب دیکھیں قرآن کریم یہاں پر کتنی چیزیں گنائی ہیں اس نے۔ ایک تو اس نے گنایا ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، اور آگے وہ جو نشان زدہ گھوڑے، وہ جو بڑے قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے، اور آگے پھر انعام کے اندر یہ 4 پائے والے مویشی ہوتے ہیں، یہ دودھ دینے والے جانور وغیرہ، تو یہ آگے ان کا گوشت بھی اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو دودھ اور گوشت کے لیے جو جانور ہیں چوپائے یہ، اور والحرث یہ کھیتی کو کہتے ہیں۔ یہ چیزیں گنانے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ سب جو ہیں جو ہم بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری، لیکن قرآن کریم نے نمایاں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔
تو یہ چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. میم تے الف اور عین، متاع، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، یعنی یہ بقدر ضرورت سمانی زندگی ہے. تو جو چیز بقدر ضرورت ہو اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی بہتات نہیں ہوتی، یعنی کثرت نہیں ہوتی کہ آپ ساری چیزیں اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں. تو ایسا تو نہیں، آپ اپنی ضرورت کی چیز لے لیں، جتنا وہ جانوروں کی ضرورت ہے آپ اتنے جانور لے لیں. ایک عورت چاہیے اپنی زندگی کی گاڑی کا پہیہ، گاڑی کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کی گاڑی کی چلانے کے لیے ایک عورت چاہیے، وہ ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹے چاہیے، صحیح ہے. زندگی کو چلانے کے لیے ضرورت کی چیزیں چاہیے، خزانے نہیں چاہیے، یعنی اتنی مال و دولت جتنی جس سے انسان کا گزر بسر ہو جائے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. آگے یہ جو جانور ہیں یہ بھی ضرورت کی چیزیں انسان کی، تو ٹھیک ہے، وہ بھی اگر کوئی گھوڑے کی ضرورت ہے یا کوئی مویشیوں کی ضرورت ہے، کھیتی کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنی رکھو، اتنی لو، باقی دوسرے لوگوں کو مواقع دو کہ وہ ان کو ملے. تو ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ایسا نظام ہو جو ان چیزوں کی ایکول ڈسٹریبیوشن کرے، ضرورت کے مطابق لوگوں کو ملے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر جتنی چاہے وہ زمین کے اوپر قبضہ کرتا چلا جائے، سونے چاندی کے ذخائر جو ہے وہ جمع کرتا چلا جائے، ذخیرہ اندوزی کرتا چلا جائے، ہولڈنگ، یا وہ اپنے حرم میں عورتوں کو اکٹھا کرتا چلا جائے، یا اپنی کوئی بہت طاقت بنانے کے لیے بہت ساری عورتوں سے شادیاں کر کے ان سے زیادہ بیٹے پیدا کرنے کے پیچھے وہ اس خواہش میں وہ چلا جائے. یہ چیزیں تھیں، پہلے تھیں ایسی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قبیلے ہوتے تھے، تو جس بندے کے بیٹے جتنے زیادہ ہوتے تھے وہ بندہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا. ظاہر ہے افرادی قوت اس کے پاس زیادہ ہوتی تھی، بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ جو کچھ بھی کر لیتا تھا صحیح یا غلط تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس افرادی قوت زیادہ آ جاتی تھی. تو وہ تو بیٹوں سے آتی ہے، ظاہر ہے، بھائی ہوں بیٹے ہوں، جتنے جس قبیلے کے، جس فیملی کے، یا جس بندے کے ساتھ جتنے زیادہ افراد ہوں گے، مرد ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ اتنی اس کے پاس طاقت زیادہ آ جائے گی. تو قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنی لے لو، باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق، وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں. تو اس کے لیے پھر ایک نظام ہونا چاہیے جس کو قرآن کریم الدین بولتا ہے. وہ نظام لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھے گا، ان کو واچ کرے گا، ان کی ضروریات کو کہیں رجسٹر کرے گا کہ کتنے افراد ہیں، ان کی کیا کیا ضروریات ہیں، ان کے مطابق اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی زندگی کا جو سامان زندگی ہے، ضروریات زندگی، وہ ان کو پرووائڈ کرے گی. یہ اس طرح سے ہے. افراد جو ہیں وہ ایک نظام کے تحت کام کریں گے، اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ دیں گے، اپنی انپٹ دیں گے، محنت کریں گے. نظام جو ہے وہ سارے لوگوں کو دیکھے گا، مانیٹر کرے گا، ضروریات کے مطابق ان کی ڈسٹریبیوشن کرے گا. تو یہ تو ہے الدین کا نظام. اور اس کے مقابلے میں وہ کیپٹلزم آ جاتا ہے. اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا چاہے وہ ریسورسز کے اوپر قبضہ کرتا چلا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو زمین کی وہ جو ملکیت، اس کا انہوں نے مذہبی قانون پاس کروایا ملوک کے دور کے اندر، بادشاہوں کے منارکی میں. کیونکہ یہ جو منارکی ہوتی ہے اور آگے یہ جو تھیوکریسی ہوتی ہے اور آگے وہ جو سرمایہ داری کیپٹل، ان کا جوڑ ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہوتا ہے، تو ان کے مفاد مشترکہ ہوتے ہیں.
تو انہوں نے مل کے یہ قوانین بنائے زمین کی ملکیت. اب زمین کے اوپر جب ملکیت انسانی ملکیت آ جاتی تو یہ شرک ہے، کیونکہ زمین قبضے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، زمین ضرورت کے لیے بنائی ہے کہ جتنی ضرورت ہے، جتنی زمین تم کاشت کر سکتے ہو، جتنا تمہیں رہائش کے لیے زمین چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے زمین چاہیے، تم رکھ لو. نظام اتنی جو سسٹم ہے اسٹیٹ کا وہ اتنی زمین ان کو دے دے. تو وہ قبضے کے لیے نہیں دے گا، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دے گا. تو یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے، قبضہ کے لیے، پٹا ملکیت کے لیے نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں مذہبی قانون کی روح سے یہ ملکیت اس کی قائم کی گئی اور آگے یہ ملکیت میں جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ چونکہ انفرادی سطح کی تو چیز نہیں ہے، اسٹیٹ کی سطح کی چیز ہے. تو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر جب تک دین کا نظام قائم نہیں ہوگا تو یہ تو پھر اسی طرح مذہبی قوانین کی روح سے معاملات سر انجام پائیں گے. تو اس سے جو تباہی آئی فیوڈلزم کی، جاگیردارانہ نظام، اور اس نے پھر آج تک اس ملک کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. دولت کی سرکولیشن چند ہاتھوں میں، باقی لوگ وہ بے شک وہ غربت سے، افلاس سے بلک کر مر جائیں، کسی کو کوئی احساس نہیں. اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ہمارے سامنے ہمارے بالکل ہمسائے میں انڈیا، انہوں نے کیا کیا کہ فیوڈلزم کو ختم کر دیا. ان کا سیاسی نظام دیکھ لے، وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے. ابھی تک ان کا کوئی مارشل لا نہیں آئی یہاں پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب کچھ تھما ہے، لیکن اس سے پہلے تو یہی چیزیں ہوتی رہی کہ کوئی سیاسی نظام ہی ہمارا ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور سیاسی نظام کے ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن بے انتہا. تو وہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، حکومتیں بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشروں کے اندر. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی لے لو، زائدہ ضرورت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو لیے چھوڑ دو. اب زمین کے اوپر اگر ایک شخص کے پاس فار ایگزامپل 50 مربع زمین ہے، یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، یہاں پر تو سینکڑوں مربع اراضی زمین جو ہے لوگوں کی ملکیت ہے اور وہ بیکار پڑی ہوئی ہے. اگر یہ زمین لوگوں کو دے دی جائے تھوڑی تھوڑی کر کے، ان سے پوچھ کے کہ تم کتنی زمین کو تم قابل کاشت بنا سکتے ہو، اس کے لیے حکومت جو ہے ان کو ریسورسز دے، پانی، بجلی، کھاد، ٹیوب ویل وغیرہ یا جو بھی اس سے ریلیونٹ چیزیں، اگر حکومت اس کا بندوبست کرے اور زمینوں کو وہ قابل کاشت بنائے، تو پھر یہ دیکھے کہ اس ملک کی پروڈکشن کتنی بڑھ سکتی ہے. اور وہ جو پروڈکشن جب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو کتنا اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے، کتنی خوشحالی آ سکتی ہے. یہ ہے قرآن کریم کا نظام کہ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ قوم اسی دنیا کے اندر آلون سپیریئر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے. اس لیے پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے. تو اپنا خوبصورت ٹھکانہ پانے کے لیے یہ نظام تو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی آپ سیاسی، معاشی، مذہبی نظام، وہ خواہ جتنے آپ کو اچھے لگتے ہوں، وہ انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے. اور آپ 72 سال ہو گئے پاکستان کو. تو یہ ملک ویسے بھی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن اب تک ان 72 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف ہوا اور لوگوں کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا. جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. انتہائی یوں کہہ لیں کہ پستی کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ تھما نہیں ہے، جاری ہے. پستی میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی جو ہمیں دن بدن پستی میں دھکیلتی چلی جا رہی ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.